آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی اس زمانے میں حضور کے زمانے میں حضور نے نہیں دیکھا، لیکن سرکار فرماتے ہیں بعد میں یہ دونوں قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ایک مردوں کے حوالے سے فرمایا اور ایک عورتوں کے حوالے سے فرمایا، اور فرمایا اسلام قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے لباس زیب تن نہ کرو، لیکن اسلام ضرور یہ کہتا ہے کہ آپ شرم کی چیزوں کو چھپاؤ، ایسے لباس قطعی طور پر نہ پہنو جن لباس کو پہننے کے بعد ننگا پن ظاہر ہو رہا ہو۔ اے خواتین اسلام، میں اگر اس پر حدیث مبارکہ پیش کروں اور اس حدیث مبارکہ کو آپ اگر دل و دماغ میں آج اتار کر کے جائیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی اس زمانے میں حضور کے زمانے میں حضور نے نہیں دیکھا، لیکن سرکار فرماتے ہیں بعد میں یہ دونوں قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ایک مردوں کے حوالے سے فرمایا اور ایک عورتوں کے حوالے سے فرمایا، اور فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے اور ان لوگوں کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہو سکے گی۔ عورتوں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ ایسی عورتیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، چند روزہ زندگی میں دوسروں کی نظر میں جچنے کے لیے، امپریشن جمانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، چند لمحوں کے سکون و لذت کے لیے اگر ایسا لباس زیب تن کیا گیا تو اس کا انجام کیا ہے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان عورتوں کو جہنم میں دیکھا جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں، یعنی لباس اتنا باریک، لباس اتنا موٹا بھی ہو لیکن اسٹریچ والا، جس سے جسم کا پورا خد و خال، جیسے آج کی ہماری عورتیں بڑی معذرت کے ساتھ گھروں کے اندر اب پہلے نائٹی پہنا کرتی تھی، شلوار قمیض پہنتی تھی، اب بوڑھی بوڑھی عورتیں ٹی شرٹ اور پینٹ پہنتی، ٹریک پہن کر کے گھومتی ہیں۔ ان کا جگر کیسے کام کرتا ہے ایسا لباس پہننے کے لیے کہ بھائی بھی آ رہا ہے، جوان بیٹا بھی گھر کے اندر ہے، داماد بھی آ رہا ہے، باپ بھی گھر کے اندر ہے، اس میں ایسا لباس پہننا جس سے جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہو۔ انہیں شرم تک نہیں آتی، انہیں اللہ کا ڈر تک نہیں لگتا، انہیں اللہ کا خوف تک نہیں لگتا، العیاذ باللہ۔ اور بہت ساری عورتیں شادی کے موقع پر اس طریقے کا لباس زیب تن کر کے بیڈ روم کے اندر جاتی ہیں اور وہاں کیمرے مین کو بلا کر وہ سارا ننگا پن شوٹ کرواتی ہیں اور سمجھتی ہیں اس کے البم بنیں گے، خواتین دیکھیں گی، اس طرح سے نمائش ہوگی، العیاذ باللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی عورتوں کے بارے میں فرماتے میں نے ان کو جہنم میں دیکھا، اور حضور نے جسے جہنم میں دیکھا یقیناً اسے جہنم ہی میں دیکھا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے تو فرمایا گیا 500 میل کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن ان عورتوں کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمائی، اور وہ یہ ہے جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں، یعنی ایسے کپڑے کہ غیر مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، مائل ہوں،
ان میں دلچسپی لیں اور ان کی نظریں ان کو تاکتی رہیں، جھانکتے رہیں. وہ اگر کسی عورت نے اس طرح سے لباس اور ایسا لباس پہنا اور اس نیت سے لباس پہنا، سرکار فرماتے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ ذرا سوچو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی کتنی فکر ہے کہ جن گناہوں کی بنیاد پر عورتیں جہنم میں جائیں گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مشاہدہ فرما دیا اور ان کاموں کی طرف توجہ دلائی کہ ایسے کام نہ کرنا، ایسے لباس زیب تن نہ کرنا. آپ ذرا سوچیں، خواتین اسلام مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یا مردوں کی طرف اٹریکٹ ہونے کے لیے اگر کوئی لباس پہنتی ہے تو اس کا ٹھکانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم فرمایا. پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، آپ ڈھیلے کپڑے پہنے، قیمتی پہنے، بہت اچھے سے اچھے پہنے، بھاری بھرکم پہنے، جس سے آپ کا لک اچھا ہو. اسلام اس سے نہیں روکتا، اسلام صرف اس چیز سے روکتا ہے کہ ننگا پن ظاہر نہ ہونے پائے. آج کبھی دیکھو تو پیٹھ کھلی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی دیکھو تو نیک بڑے نظر آتے ہیں. وہ عورتیں عبرت حاصل کریں جو فیشن ڈیزائنروں کے پاس جا کر کے اپنے وجود کا میجرمنٹ دیتی ہیں اور ان کے جسم کو وہ فیشن ڈیزائنر ہر طریقے سے ناپ کر ان کا ڈریس تیار کرتا ہے. کیا جواب دو گی کل بروز قیامت اللہ رب العزت کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ذرا بھی ڈر نہیں آپ کو؟ ذرا بھی خوف نہیں اللہ کا؟ اس حد تک غافل ہو چکی ہو اللہ عز و جل سے؟ کیا جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اللہ اکبر. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے. یہ ہے جہنم کی آگ. کیا اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ تو آج ایسے لباس سے توبہ کرنی ہے جو لباس آپ کے جسم کے خد و خال کو بھی نمایاں کرے اور لباس پہننے کے باوجود بھی ننگا پن ظاہر ہوتا ہو.